السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو 4 قسم کے مال کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ ہے، ایک سونا چاندی اور ان دونوں کے جو متبادل آج کل جو کرنسیاں ہیں ان پہ، دوسرا ہر وہ چیز جو زمین سے نکلنے والی چیز غلجات میوجات ان پہ، تیسری چیز حیوانات پہ، یعنی بھیڑ بکریوں پہ، گائے پہ، مویشی پہ جو کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ بکریاں، ان پہ زکوٰۃ۔ اور چوتھی چیز جو ہے عروض التجارہ، یعنی وہ سامان جو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو، کاروبار کے لیے رکھا گیا ہو، تو کاروبار کے لیے جو بھی چیز ہو، جو بھی حلال مباح چیز کاروبار کے لیے رکھا گیا ہو، اگر وہ عروض التجارہ کی مالیت، اگر اس مال کی مالیت، اس کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جی ہاں، تو ان پر زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور سوال یہ آیا ہے کسی بھائی کی طرف سے کہ کیا ہر مال پہ سال کا گزرنا ضروری ہے یا بعض مال ہے جن میں سال ضروری ہے گزرنا اور بعض کا گزرنا ضروری نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم بھائی، قرآن و سنت کی روشنی میں عموماً زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک تو نصاب کو پہنچ جائے اور دوسرا جو ہے اس پہ سال گزر جائے، یہ ہے۔ لیکن بعض مال میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ ہے غلجات اور میوجات جو ہے۔ غلجات میں دانہ غلہ وغیرہ میں جو چیز زمین سے اگتی ہے، یعنی چاہے گندم ہو یا جو ہو یا چاول ہو، تو یہ ان چیزوں پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی کٹائی کے وقت جو ہے اس کو وہ دیکھا جائے کہ وہ 5 وسق کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ جب 5 وسق کو پہنچ جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس کے لیے سال گزرنا نہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے وقت جو ہے اس کا حق ادا کرے، زکوٰۃ دے دے۔ اب ایک شخص کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے اور اس پہ گندم کی کاشت کرتا ہے وہ، اب وہ گندم اس کا جو دورانیہ ہے تقریباً سمجھ لے 2 مہینے 3 مہینے میں گندم جو ہے اس کو تیار ہو کر مل جاتی ہے وہ فصل۔ اب اس پہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے انتظار کرتا رہے اگلے سال آنے تک یا اس پر سال گزرنے تک، بلکہ جب کٹائی کا وقت آ جائے، کٹائی کا وقت آنے کے بعد اس کو جو ہے ناپا جائے اور اس کو یعنی دیکھا جائے، اس کو ناپا جائے اور ناپ کر اس کو یعنی کتنا وسق بنتا ہے، یعنی 5 وسق بنتا ہے یا اسی طرح جو ہے 300 صاع یہ جو کہا جاتا ہے وہ بنتا ہے۔ صاع ایک صاع 4 مد کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ یہ 4 مد کسی چیز میں ڈال دے تو وہ 1 صاع بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے 60 صاع کا 1 وسق ہوتا ہے، تو 5 وسق پہ زکوٰۃ ہے، یعنی 300 صاع اگر کسی کے پاس ہو جائے گندم تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب اس کے لیے گندم یعنی غلجات، اسی طرح میوجات، اگر اس پر سال نہ گزرے تو اس پہ اگر وہ یعنی نصاب کو پہنچ جائے، 5 وسق ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس میں سال کا کوئی وہ نہیں ہے۔
دوسری چیز، ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اب کاروبار میں اس سال اس کے کاروبار میں فرض کیجئے مثلا 1 کروڑ کا کاروبار ہے، اب بیچ میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے سال کی، یا سمجھ لیجئے کہ سال کے، اب اسی سال کے دوران 6-7 مہینہ گزرنے کے بعد اس کو ایک مال میں کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو فائدہ بیچ میں آیا ہے اس پہ ابھی سال نہیں گزرا ہے، فرض کیجئے 7 مہینہ گزرنے کے بعد اس کے پاس 1 کروڑ کا جو مالیت شروع میں تھا کاروبار، وہ پہنچ گیا 3 کروڑ میں۔ 7 مہینے گزرنے کے بعد اس کو 2 کروڑ اور فائدہ ہوا بیچ میں۔ تو کیا وہ جو فائدہ ہوا ہے تو اس کے لیے سال گزرنا ضروری ہے؟ یہاں پر نہیں۔ جو اصل رقم اس کے پاس جو تھی، اصل جو پیسہ تھا اس کے پاس 1 کروڑ کا مثلا، تو جب اس پر سال گزر گیا تو بیچ میں جو فائدہ ہوا ہے 2 کروڑ کا یا 3 کروڑ کا یا جو بھی ہو، تو وہ اس فائدے کو اصل کا ٹائم پر جو ہے، اصل کے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اس فائدے کے لیے مزید آگے سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اصل رقم ہے اس پہ سال گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہوا کاروبار کے حوالے سے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص کے پاس بیچ میں اس کو کچھ اور مال مل جاتا ہے، لیکن کاروبار کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کو اب سال گزرنے کے بعد ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ فرض کیجئے ایک شخص کا کاروبار ہے 1 کروڑ کا، کاروبار کر رہا ہے، اب کاروبار کا جو بیچ میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اصل کو سامنے رکھ کر، اصل کی تاریخ کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب فائدے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے وہ اس کا کاروبار ہے 1 کروڑ کا، لیکن وہ اب وراثت میں بطور وراثت اس کو پیسہ ملتا ہے کچھ، اب اس کو پیسہ ملا اپنے والد کی وفات کے بعد، جو ہے سال کے بیچ میں اس کے والد کی وفات ہوئی مثلا، تو اس کو وراثت میں 5 کروڑ آیا فرض کیجئے، تو وہ 5 کروڑ کی جو مالیت ہے بیچ میں جو اس کو ملا ہے، وہ اس کا اب اس کی تاریخ اسی کے حساب سے ہوگا، وہ کاروبار کی تاریخ کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ نہیں نکالے گا، اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ پہلے نکالنا چاہے تو دوسری بات ہے۔ مثلا رمضان میں اس نے کاروبار شروع کیا ہے 1 کروڑ کے، پھر اگلے سال، اب یہی سال چل رہا ہے، یعنی رجب کے مہینے میں اس کے والد کی وفات ہوتی ہے۔ جب والد کی وفات ہوئی تو اس کو رجب کے مہینے میں، یعنی وراثت میں سے اس کو 5 کروڑ ملا والد کی وراثت میں سے، تو رمضان میں جو اس نے کاروبار شروع کیا ہوا تھا 1 کروڑ کا، تو 1 کروڑ کا بیچ میں جو بھی فائدہ ہوا ہے وہ اسی رمضان کو سامنے رکھ کر رمضان میں ہی وہ زکوٰۃ نکالے گا اس کاروبار کا۔ لیکن جو 5 کروڑ کا بیچ میں وہ مالک ہوا ہے رجب کے مہینے میں، تو اس 5 کروڑ کی زکوٰۃ وہ رمضان میں دینے کے پابند نہیں ہے، بلکہ اگلے سال جب رجب ہو جائے تو اس 5 کروڑ اگر اس کے پاس رہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی اگلے سال رجب کو، اس وقت فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ پہلے نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے اپنے محترم چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی ان سے 2 سال کی زکوٰۃ نبی علیہ الصلوۃ نے پیشگی لی تھی، تو یہ جائز ہے۔ لیکن فرض کے طور پر اب رجب کے مہینے میں وہ اپنے باپ کے وارث بن کر، اس کو 5 کروڑ ملا ہے، تو وہ بعد میں ہی جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اس وقت اس کو دینا ہوگا فرض کے طور پر۔ ایک یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال،
ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، ابھی مثلاً 1 کروڑ کا اس کے پاس پیسہ ہے یا 2 کروڑ کا اس کے پاس پیسہ ہے. اب اس نے جب اس پر سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن بیچ میں سال کے درمیان میں کسی نے اس کو گفٹ کر کے دے دیا، 50 لاکھ دیا یا 1 کروڑ کی چیک دیا، کسی معتقد نے، کسی مرید نے اس کو اس طرح کا دے دیا، تو جو اس کو کسی نے دے دیا ہے بطور گفٹ، تو اس پہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی. اب اگر رجب کے مہینے میں اس کو کسی نے گفٹ کر کے دے دیا، یعنی 50 لاکھ دے دیا اس کو، تو وہ زکوٰۃ، اس 50 لاکھ کی زکوٰۃ اگلے سال کے رجب کے مہینے میں فرض ہو جائے گی. اس کو اپنے پاس جو پہلے سے رقم موجود تھی 2 کروڑ، اس کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے. اگر نکالنا چاہے تو نکالے، لیکن اگر وہ 50 لاکھ کے جو ہے وہ یہ کہے ابھی تو رجب کا مہینہ میں مجھے ملا ہے، لہٰذا میں ابھی رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، بلکہ اگلے سال جب رجب کا مہینہ آ جائے تو اسی مہینے میں ادا کروں گا. اگر وہ یہ کہہ کر اس 50 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ مطلب کر سکتا ہے. جی ہاں، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.